انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل مجدد اثر فخر سادات آل نبی اولاد علی لاڈلہ غوث جلی حضور سید پیر سید شاہ حسین گردیزی شاہ صاحب آستانہ علیہ سانگلہ شریف سٹیج کی زینت ان کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر سید کی بات کروں گا. ایک چھوٹی سی حاضری. علی کا لال زہرا کا چین زندہ ہے. شاہ صاحب آپ کے قدموں کے توسل سے سید محسن صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. علی کا لال زہرا کا چین زندہ ہے. علی کا لال زہرا کا چین زندہ ہے. قرآن زندہ ہے جب تک حسین زندہ ہے. قرآن زندہ ہے جب تک حسین زندہ ہے. یزید مٹ گیا مر گیا برباد ہو گیا قیامت تک بس ایک نام زندہ ہے. حسین زندہ ہے قرآن زندہ ہے. حسین زندہ ہے قرآن زندہ ہے. گلاب کے پھول سے میں نے پوچھا اے گلاب کے پھول تو کیسے کہتا ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں. سید زادہ کی قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ہم سب پنجتن کے غلام ہیں پنجتن کے غلام ہیں. گلاب کا پھول مسکرا کے کہتا ہے نقیبی صاحب میں پنجتن کا غلام ہوں. میں نے کہا یہ ڈھابا خورد کے لوگ ہیں کوئی دلیل مانگیں گے. اس نے کہا خوبصورتی ملی تو خون حسین کا صدقہ. خوبصورتی ملی تو خون حسین کا صدقہ. خوشبو ملی تو پسینہ مصطفیٰ کا صدقہ. میں پنجتن کا غلام ہوں میں پنجتن کا غلام ہوں. اسی نعرے کے ساتھ میں پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل مجدد اثر فخر سادات آل نبی اولاد علی لاڈلہ غوث جلی پیر سید شاہ حسین گردیز صاحب کو دعوت دوں گا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں صاحب الصلاۃ والسلام علیک یا
بابا دلوان پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس سے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر بسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب و تعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القد بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج دی نورانی محفل پاک و سلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ آج دی اس محفل پاک دی صدارت فرما رہے نے پیر طریقت جناب پیر محمد اسلم نشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ جناب پیر طریقت جناب پیر محمد اکرم نشاہی قادری دام ذلہ۔ اج دی اس محفل پاک دے روئے رواں جنہ دی سرپرستی وچ اج دا پروگرام منعقد جناب نہایت ہی محترم محتشم پیکرے غیرت و غمیت جناب حافظ محمد ارشاد احمد گجر صاحب، واجب التعظیم حضرت مولانا حافظ عادل حسین گردیزوی صاحب مدد اللہ العالی، آپ اس مسجد دے امام و خطیب نے تو سائنہ دا خطاب بھی سماعت فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا محمد اعظم حسین گردیزوی ایک خطیب اعظم صفدر آباد نے انہاں دا بھی خطاب تو سنیا۔ بلا شبہ زینت القرآ نجم القرآ جناب قاری محمد ریاض مجددی صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز نال قرآن پاک دی تلاوت کی تھی۔ محمد انور نگینہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز نال حضور دی ثنا خوانی کی تھی۔ انہیں سونے پڑھنے والے وچ میرے ورگا خطاب کرے تے اے سورج نو چراغ دکھان دے مترادف۔ میری آواز اج تقریراں تساں سن لئیاں دو تے اس تو بعد خطاب کرن دی کوئی گنجائش نہیں، لیکن چونکہ با امر مجبوری کہ تساں مینوں سدیا ہے، میں اگر تواڈے سامنے بیان نہ کراں تے تساں کرن لو جی اساں تے بلایا سی۔ میں اصل وچ مہمان بن کے نہیں آیا، میں میزبان ہاں اس محفل دا، اور میں بیٹھک وچ بیٹھ کے گل عرض کیتی سی قبلہ پیر صاحب نو بھی
کہ ਢਾਬਾਂ ਮੰਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਮਝਣਾ ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ 1 to 1 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰ ਲੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਪہ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਦਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਨਾਖਾਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਘੁਮੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇੰਝ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇੰਝ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਨਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮੋ ਅਮਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਹੁਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ हर बंदा ही पढ़ता है हर खतीब ही पढ़ता है लेकिन मैं सिर्फ वो छोटी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हुसैना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता सब तो पहली गल ते ए वे असां वेखना कलम पहला सी या हुजूर पहले तवज्जो तुहाडी है मेरे वाल ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਖਲਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਉਕਤਬ ਲਿਖ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਕਾਨ व मा हुवा काइन जो तेरे तो पहले सी ओ लिख ते जो बाद च आउण वाला ओ लिख ते कलम ने जो पहले लिखिया सी ओ हुजूर दा नूर सी बाद विच कलम तो जो है बाद विच सारी कायनात ये शेर मैं भी बहुत दफा पढ़िया तकरीरां विच बड़ा ही पढ़िया ते सारे खतीब ही पढ़दे लेकिन ये शेर अज तो बाद नहीं असां पढ़ना क्योंकि जिन्नी रिसर्च तुहाडी वधदी जाएगी पढ़ते रहोगे तुहानूं पता लगता रहेगा बेअदबी तो नहीं किते किसी चीज तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों तो ये मैं अपनी भी तसहीह की जेड़े जेड़े पढ़ने वाले ने उन्होंने भी कि असां अज तो बाद ये शेर
بہت سارے لوگ نے اعظم چشتی صاحب نے شعر لکھا ہے نا، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو جڑا جھوٹے قول جتاوندا، سانو دسیا کسے عشق دے مفتی جڑا موڑ موڑ اے فرماندا، اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں۔ یہ شعر بڑا ہی بڑا شعر ہے، لیکن حضور واسطے نہیں پڑھنا۔ جتھے حضور دی شان بیان ہوتی ہوئے اتھے اے شعر قطن نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اعظم چشتی صاحب کہہ رہے ہیں اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آتا، یہ مطلب ہے ہوئے بھی تے نظر نہیں آتا۔ نہیں سمجھے؟ اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا، یعنی بندے وچ ہوئے بھی تے محبت کرنا لے نو نظر نہیں آتا۔ حضور بے عیب نہیں۔ اس واسطے حضور واسطے شعر آسانے اچھی بولو یار، آسانے اگر کوئی حضور دی شان پڑھ رہا ہے او دے وچ اگر انہیں یہ شعر پڑھیا ہے تو تسی بلا شبہ انہوں دس دیو بھی بھائی اے شعر حضور واسطے نہیں پڑھنا، کیونکہ حضور وراء الورا نے، وہ بے عیب نے۔ کہ اعظم چشتی کہہ رہے ہیں نظر نہیں آؤں، یہ مطلب ہوئے بھی تے محبت کرنا والے نو نہیں دسدا، تے جڑا ہوئے ہی بے عیب۔ اسی طرح ہی نعت دنیا تے آیا کوئی ظہوری صاحب نے، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ بھئی انہاں اپنے تخیل نہ لکھ دیتا ہے، لیکن اگر ذرا تھوڑا جا ڈیپ انہوں سوچو نا تے جدوں ہے ہی کوئی نہیں ہو دے نال دا تے لبن کیوں ٹرے ہیں؟ آئے آئے میں لب کے لے آواں کتھوں، یہ مطلب ہے کوشش کیتی ہے لبیا نہیں، تے جدوں ہے ہی نہیں تے کوشش کیا دی؟ نہیں سمجھ آئی تو بہت سارے لوگ نے جڑے اشعار اس طرح لکھ دیندے نے، ولا لکھنا چاہنا ولی لکھیا جاندا ہے، میں کچھ لکھنا چاہنا علی لکھیا جاندا، بدبختہ تو لکھی ولی تو ولا کیوں لکھنا ہے؟ پھر آندہ میں کچھ لکھنا چاہنا، یعنی تیرا تو خود علی نہیں لکھنا چاہندا، یہ تے قلم دی مہربانی ہونی ہے لکھ دیتا۔ اس واسطے قطعاً طور تے بھی ایسے اشعار اساں نہیں پڑھنے جدے نال پاکاں دی شان وچ کمی واقع ہوندی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اے تو کیڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے، جنت تے ساڑھے واسطے روزہ حضور دا، بھئی واقعی حضور دا روزہ ساڑھے واسطے جنت نالوں بھی آلہ ہے، لیکن اے کہہ دینا ہورے تو کیڑی جنت دے، یہ قرآن دی آیت دا انکار ہے، کیونکہ جنات تجری من تحت الانہار، قرآن کہہ رہے جنت ہے، اسی انہیں ہورے کیڑی جنت، یہ دا مطلب صراحتاً اسی ناس دا انکار کر رہے ہیں۔ اس واسطے جڑیاں چیزاں چ کفر لازم ہے اساں وہ کام نہیں کرنے۔ اے سٹیج اے ممبر جیڑا بندہ ہے دے اتے بیندہ ہے، اگر وہ حق ادا نہیں کرتا قیامت والے دن مجرم ہے۔ اسے ساڑھا حق بندہ ہے جڑیاں چیزاں منظر عام تے نے انہاں نو لوکاں سامنے بیان کریں۔ شعر پڑھیا جاندہ ہے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ ہون تک یہی پڑھیا جاندہ ہے نا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ تو اڈے کو میں پوچھ لینا، بھئی حسین پاک دی وجہ تو فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے یا حضور دی وجہ تو؟ حسین پاک دا ایک اپنا مقام ہے،
لیکن سیدہ زہرا پاک جنتی عورتاں دی سردار حضور دی وجہ تو نے پھر آکھو مقام خون حضور یہ ہے، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ حضرت امام علی مقام تے سیدہ زہرا دے پتر نے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی پاک نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہیں تے میں حسین وچاں۔ اے جڑا سی ترجمہ کرنے نا، حضور فرمایا حسین میرے وچوں ہیں تے میں حسین وچوں ہاں، نہیں فرمایا حسین میرے وچوں ہیں، اس گل نو چتھے آجے، حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچاں، علی میرے وچوں ہیں میں علی وچاں، فاطمہ میرے وچوں ہیں میں فاطمہ وچاں، حسن میرے وچوں ہیں میں حسن وچاں۔ حضور دسیا میں انہاں وچاں، انج منیا جے جویں مینوں مندے ہو، میں انہاں وچاں، بے ادبی نہیں کر رہی، نہیں سمجھ آئی ہے جی۔ پھر پڑھیا جاندہ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ لفظ جمی پنجابی دا لفظ جمنا، اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا۔ لفظ جمنا یا جمی یہ دا معنی جڑا ہے پیدا ہونا ہے بلا شبہ، کیونکہ پنجابی دا لفظ جمنا یہ دے تو کوئی انکار نہیں، لیکن جڑا لفظ بطور تانا بولیا جاندہ ہوئے وہ پاکاں واسطے نہیں بولنا چاہیے۔ اے جڑا لفظ جمنا ہے نا، اے بطور تانا بولیا جاندہ، مثلا کی جمن پیاس نہیں سمجھ آئی، جم کے رنگ لا چھڑے یہ دے نالوں تو نہ ہی جمدا تے چنگا سی، اور تیرے جمن تے کون راضی۔ اے جملے اس لفظ نال بولے جاندے ہیں، پتہ چلیا جیڑے لفظ وچ تانا پایا جاندا ہوئے پاکاں واسطے لفظ نہیں بولنا۔ ہن جیڑا بھی پڑھے گا سٹیج تے انہوں ڈکو گے، حضرت نے اعلیٰ حضرت کو پڑھیا اور دل خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے نقیب بھی پیدا کیتے نے جڑے صحیح اسلام دا تصور لوگ کا سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کسے دا نعت لکھنا یا کسے شاعر دا نعت پڑھنا ہو رہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دا لکھنا تے اعلیٰ حضرت دا پڑھنا ہو رہے۔ اساں اعلیٰ حضرت نے سمجھیا صرف چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ گل اعلیٰ حضرت دیئے دے تو اگے دیئے۔ ہزار تو زیادہ تصانیف آپ نے لکھیاں نے جنہ دے نام ہی مولویاں نو نہیں ہوندے، اور جیڑا اعلیٰ حضرت دی فکر تو پھر گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ فکر اعلیٰ حضرت رکھنی ہے پھر ایمان کامل ہے۔ اس واسطے سانو یہ چاہیے نے لفظ جڑے نے یہ نہیں بولنے۔ ہن توجہ میرے والا ہے، تقریر شروع کراں۔ میں ویسے تقریر کرنا نہیں آیا، میں تاڑے نال اسی طرح محبت دیاں گلاں ہی کرنا ہے۔ تقریراں تساں سن لئیاں نے، میں آیت پڑھی ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولہ، تحقیق اللہ نے تواڈے ول نازل کیتا ہے ذکر رسول۔ اینج نہیں ہے، سبحان اللہ اچھی آکھا۔ دو بندے اٹھ کے تواڈے سامنے تقریر کیتی، وہ تواڈی مسجد دے خطیب نے تے اے وی ایتھے اوندے جاندے نے، انہاں واری تسی اٹھ کے سبحان اللہ کہندے سو، تے میں ہن آ گیا تے میرے واری تسی بولدے ہی نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی، مہمان دی قدر کرنی چاہیے۔ مینوں پتہ وہ جوان نے، لیکن اے ویکھ چلو اور کچھ نہیں تے مینوں پتہ تے لگے نا بھی تسی چلو جس طرح دے ٹوٹے پھوٹے لفظ میرے نے وہ تے سنو نا۔ توجہ، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولہ، تحقیق اللہ نے تواڈے ول نازل کیتا ہے ذکر رسول۔ اگر تواڈی توجہ میرے ول رہی تے گل سمجھ آنی ہے، نہیں تے گل اتوں دی لنگ جانی۔
اللہ فرماندا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی ذکر ہے۔ او بچے تساں نہیں بولنا پتر، تسی چپ کرنا، اے وڈے بندے بولن نا جنہاں دا حق بندا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بولو یار ذکر، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن بھی ذکر تے ذکر رسول بھی، بولو یار ذکر رسول بھی۔ میں تقریر عربی چ نہیں کردا پیا، جے تساں میرے کولوں کچھ لفظ سننے نے تانوں بولنا پینا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی ذکر ہے، نحن نزلنا الذکر، قرآن بھی ذکر ہے تے ذکر رسول بھی ذکر ہے۔ ہن توجہ تہاڈی میرے ول رہنی ہے تو پھر گل دی سمجھ آنی۔ نماز ذکر ہے، اللہ حکم دیندا ہے نماز پڑھ، پر رب دی عادت نہیں ہے ذکر کرے۔ توجہ تہاڈی ہے، نماز ذکر ہے، رب اس ذکر دا حکم دیندا ہے، لیکن رب دی عادت نہیں نماز پڑھے۔ قرآن ذکر ہے، رب کہندا ہے اے ذکر کر، قرآن پڑھ، حکم دیندا ہے، پر رب دی عادت نہیں قرآن پڑھے۔ پر ذکر رسول و ذکر رب پہلا آپ کردا ہے پھر حکم دیندا ہے۔ اگر تانوں یہ گل سن کے چس آئی ہے تو سبحان اللہ انج آکھنی سی۔ 101 واری سبحان اللہ کہیے نا تے ایک تسبیح بندی ہے، تے جننے تسی بیٹھے ہو ایک واری آکھو تے سوچ لینا کنیاں تسبیحاں بن جانیاں۔ تے پھر گھاٹے دا سودا کری جاندے ہو، مسیتاں چان کے ایہو ہی لفظ آکھو گے تے نامہ اعمال وچ نیکیاں ودھنیاں نے۔ اونج خورے زندگی چ کوئی چنگا کم کرنا ہے کہ نہیں، پر کم از کم او پتر میں تانوں آکھیا تساں نہیں بولنا نا، پتر تہاڈیاں چیخاں دی آواز آوندی ہے، تسی سبحان اللہ نہیں آندے، مذاق کردے، بچے بچے ہی ہوندے، تساں نہیں آکھنا۔ اونج کردے تسی چنگا ہی ہو، جدوں انہاں نہیں آکھنا پھر تساں ہی آکھنا۔ وہ آندے نے پہ تے آکھدے نہیں۔ اور اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کہ جدوں تسی سویرے اٹھاؤ نا بچوں نوں چالو مسیتے تے پتر کہنا کہے کہ ابا تو جاندا نہیں میں بھی نہیں جانا۔ اولاد دی ڈیوٹی بندی ہے جدوں تسی اونوں آکھو سپارہ پڑھن جا تے او بھی پوچھے ابا تو کیوں نہیں جاندا؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ تہاڈیاں اولاداں نمازی تاں بن گئے جو انگلی پھڑ کے آپ مسیتے لے کے آؤ، تے جے آپ 12 بجے تک ستے رہو تے بچیاں قرآن نہیں پڑھنا۔ تہاڈی توجہ ہے؟ میں عرض کیتی ہے نماز ذکر ہے، اللہ حکم دیندا ہے، اس ذکر دا خود نہیں کردا۔ قرآن ذکر ہے، رب حکم دیندا ہے، رب دی عادت نہیں قرآن پڑھے۔ ذکر رسول و ذکر ہے، رب پہلا آپ کردا ہے پھر حکم دیندا ہے۔ کعبہ بنیا تے طواف کیتا ہے، کعبہ نہیں سی تے طواف نہیں سی۔ اسی مشاہدے دے محتاج ہاں، اساں طواف کیتا ہے تے کعبہ ویکھ کے، کعبے دا طواف کیتا ہے تے کعبہ ویکھ کے۔ مصر تے مدار چونی دیر تک پتہ بھی نہیں ہلیا جنی دیر تک یوسف نے نقاب پرا نہیں کیتا۔ نقاب انج کرن دی دیر مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لیاں، انگلیاں کٹیاں یوسف ویکھ کے۔ جنی دیر تک یوسف نہیں ویکھیا اونا منیا نہیں، جنی دیر تک اساں کعبہ نہیں ویکھیا اساں منیا نہیں۔
طواف نہیں کیتا انہاں انگلیاں نہیں کٹیاں جد تک یوسف نہیں ویکھیا اسی خطیب مننے ہاں تے سن کے نعت خواہ مننے ہاں تے سن کے جڑی شے نو منیے سن کے پر رب دا رسول ہوئے رب نے منوایا پہلا وکھایا بعد وچ نہیں سمجھ آئی تو ہر چیز نو اسی مننے ہاں پہلا ویکھنے اسی پہلا ویکھ کے پھر مننے ہاں رب نے اپنے محبوب نو منوایا پہلا اللہ جانے پتہ نہیں مینوں میری گل دی کسے نو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اتوں تساں گوڈیاں تے ہاتھ انج رکھے نے جویں تانوں کورا پین ڈیا انج تے بندے دا ساہ نہیں نکلدا آواز کتھوں نکلنی اے نعرہ جڑا ہے نا نعرہ او تہاڈی مہربانی بڑی گل ہے نعرہ مارنا چاہیے پر کوئی ترتیب رکھو نعرے دی نعرہ تکبیر سنیاں دا مجمع تکبیر رسالت تحقیق پھر حیدری پھر غوثیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید توجہ ہے ہر چیز نو اسی مننے ہیں پہلا ویکھ کے لیکن رب دا رسول ہوئے رب نے منوایا پہلا آئے لکھایا بعد تے منوایا بھی کوئی پائی پھیروان نو نہیں اور سنیوں آماں نو نہیں منوایا پائی پھیروان نو نہیں نبیاں نو منوایا نبیاں کولو منوایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ آماں نو نہیں منوایا نبیاں نو منوایا آماں کولو نہیں نبیاں کولو منوایا ہن تواڈی توجہ میرے وال ہونی چاہیے میں عرض کیتی سی قرآن ذکر ہے نماز ذکر ہے ان توجہ میرے بار رکھو گی گال سمجھ آئے گی نماز ساڑھے تے فرض ہے اے ذکر اللہ نے ساڑھے تے فرض کر دیتا ہے پر جو نماز وچ اسی پڑھنے ہیں وہ فرض نہیں بندے پریشان ہو گئے میرے مسلک دے علماء بیٹھے رہے انہوں پوچھ لو سبحانہ کلہ تو لے کے یوم یقوم الحساب تک وچ کیڑی شے فرض ہے سپ سونگ گیا اللہ اکبر اینا سویرے بازار وچ کھلو کے کہنا لے او گردیزی سویرے آندا سی نماز فرض ہی نہیں اینا گل نہیں سننی سویرے کہنا لگینا سا وہ تو کہا گیا نماز ہی نہیں فرض ہے وہ نماز فرض ہے پر جو نماز دے وچ اسی پڑھنے ہیں وہ فرض نہیں ہن توجہ کرے جے جڑی میں گل سمجھانا چاہنا اللہ کرے تیرے دل تے ایک گل لگے سبحان اللہ تو انج آکھیں پتہ لگے اللہ دے فرشتے آکھن حضور دا ذکر دیوانے سوڑ رہے نماز وچ جو پڑھیا جاتا ہے وہ فرض نہیں سبحانک اللہ تو لے کے یوم یقوم الحساب تک اگر کوئی رکن رہ جائے تو نماز ہو جاندی ہے جے واجب ترک ہو جائے تو سجدہ صاف کرنا نماز ہو جاندی ہے جدو نمازاں رب دیتیاں نا تے میرے نبی دے صحابہ نے عرض کی تھی سونیاں آتے گئیاں نے پڑھنیاں کیویں آکھیا مولا اے تے 10 پڑھنیاں کیجے فرمایا سونیاں صلو کما رأیتمونی اصلی سونیاں انہاں دس جیڑی تیری عادت ہوے گی او یہ نا دی عبادت ہوے گی
جو تیری عادت ہوے گی او یہ نہ دی عبادت ہوے گی رب کعبہ دی قسم ہے جو نماز وچ پڑھیا جاندا ہے او رہ جائے تے نماز ہو جاندی ہے پر جیڑا طریقہ میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے اگر وہ رہ جائے تے نماز نہیں اور میں کیا رب تے نبی دی عادت پسند کیتی بیٹھا ہے کہ نو ولادت پسند کیوں نہیں رب محبوب دی عادت پسند کیتی بیٹھا ہے سلو کما رائی تمونی وہ سلی سونیا جڑی تیری عادت ہے آہا جمیں تو پڑھیں گا انج پڑھن کے تے نماز ہے وہ طریقہ چھڑن کے تے نماز نہیں اور رب تے نبی دی عادت نہیں پسند کردہ ہے اور ملا تے نو ولادت کیوں پسند نہیں اگر نبی کی ولادت کو نہیں مانتے تو پڑھ نماز کس کے طریقے پہ پڑھتا ہے حضور نہ ہوتے تو پڑھتا اور قرآن بھی ذکر ہے ہن مولوی قرآن پڑھے تے موسیٰ دی گاں دا ذکر پڑھ لوے وچ ہیا بکرۃ ذلول تسیر الارض ولا تسقل حرث مسلمۃ اللہ شیتا او دیاں صفتاں پڑھے او گاں انج دی ہونی چاہیے ہے او دے نال ہل نہ وایا ہوے او دے نال پانی نہ کڈیا ہوے او گندی مندی نہ رہندی ہوے دودھ شودھ دا نہ جویا ہوے او پاک ہونی چاہیے مسلمۃ اللہ ہر پاسوں صاف پاک ہونی چاہیے صاف ہونی چاہیے میں کیا ملا قرآن کھول کے موسیٰ نبی دی قوم دی اس گاں دیاں تعریفاں کرنے تینو موسیٰ دے آقا دیاں تعریفاں کیوں نہیں ہوں دی یہ کتنی بڑی بدبختی ہے اگر کوئی یہ کہے یا بکرۃ ذلول تسیر الارض ولا تسقل حرث حالو دے نال نہ چلایا ہوے او دے نال کھوہ چوں پانی نہ کڈیا ہوے اگر او دیاں صفتاں کرنے تینوں مصطفیٰ دیاں صفتاں کیوں نہیں نظر آوندیاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا او مرد کامل ہوئیے جڑا منبر تے کھلو کے حضور دیاں عظمتاں نو ظاہر کرے عظمت کو بیان نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے بولو ہے کوئی تعلق ایسے بات جانیا سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا خوشی ہو رہی ہے تسی میرے تو پیسے سٹ رہے اللہ دی قسمیں خوشی ہوندی مینوں پر دکھ مینوں اے وے اے سٹی جاندے ہو پڑھ دے نہیں جے تسی پڑھو تے نام ہی سٹو تے خیر ہے جنوں ہوندا نا ہمارا نبی وہ آکھے گا میرے نال سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے پالا نبی سب سے پالا آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دور دونوں عالم کا دور دونوں عالم کا دور آج یوسف بھی ان کی
غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو نے دیکھا تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا دونوں عالم کا دونوں عالم کا دولہا بھی اپنے مولا کا پیارا ہے۔ تو رب نے عامہ کو نہیں منوایا، نبیوں کو منوایا۔ نبی آندے رہے، حضور دا ذکر کردے رہے۔ میں نے ایک بندہ پتہ کی کہندا آندا شاہ جی، میں کہا ہاں جی، آندا یا رسول اللہ نہ آکھیا کرو۔ میں کہا کیوں؟ آندا سارے رسول پریشان ہو جاندے نے، کھورے کنوں آواز ماری؟ میں کہا اچھا جے نہیں سندا تے ایک نہیں سندا تے سنن تے آ جان تے سارے ہی سن لیندے۔ کیسا بے ٹنگا کیتا ہے کہ جے نہیں سندا تے ایک نہیں سندا تے جے سنن تے آ جان تے سارے ہی سن لیندے۔ میں تانوں ایک مثال دین لگا۔ ماشاءاللہ تسی پنڈ دے بندے بیٹھے ہو، گھروں ایک بچہ آوے او بوئے وچ کھلو کے آکھے ابا جی تانوں گھر امی بلاوندی ہے، سارے ٹر جاؤ گے؟ او بولو تے صحیح، سارے ٹر جاؤ گے؟ تسی ابے نہیں؟ تانوں میری گل دی سمجھ نہیں آ رہی، میں تقریر کی کرنی، میں کوئی مسئلہ دسنا تے تہاڈی سمجھ ہی ہور پاسے ہل گئی ہوندی۔ جنی دیر تک حاضر ذہن رکھ کے تساں نہیں سننا، تقریر کرن دا کی فائدہ؟ میں 1.5 گھنٹہ ایتھے پڑھدا رہا، سویرے تسی اٹھ کے لوکاں نوں پوچھدے پھرو آہ گل کی کیتی سی، تے پھر سنن تے توف پھر سنیا کی ہے تسی؟ جے تساں یہی پوچھنا سویرے پہ کی گل کیتی سی، ایتھے ہن تانوں پتہ لگنا چاہیے نا میں کی آکھیا۔ وہ کہندا یا رسول اللہ نہ آکھو، 313 رسول پریشان ہو جاندے نے۔ میں خورے کنوں آواز ماری ہے؟ میں مثال دیتی ہے کہ بہت بچہ کوئی آوے وہ آن کے آکھے ابا جی تانوں گھر امی بلاوندی ہے، تسی سارے اٹھ کے نہیں جاؤ گے حالانکہ تسی ابے ہو۔ آئے حالانکہ تسی ابے ہے ہو، تساں سارے نہیں جانا، جیڑا اودا ہے نا انہوں پتہ لگ جانا میرے آواز ماری، ان نہیں اٹھ کے جانا ہے۔ جدو اسی آنے نا یا رسول اللہ، حضور نو پتہ لگ جاندہ ہے میرا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلیا اللہ نے کنہ کو منوایا؟ نبیوں کو۔ 1,24,000 نبی اپنے اپنے دور رچ میرے حضور دا ذکر کر دے رہے۔ اور میں اے موضوع کیوں رکھیا پتہ تو انہوں؟ آج ربیع النور شریف دا چاند چڑھے ہیں۔ صبح ربیع النور شریف دی پہلی تاریخ اور سنیوں تو انہوں انہا پتہ ہے اسی میلاد کیوں منانے ہیں؟ میں نے ایک بندہ دا شاہ جی کیوں میلاد مناندے ہو؟ میں کہا میں نے کسے دا تے پتہ نہیں، میں اپنے دل دی گل کرن لگا۔ میں اس نیت نہ میلاد منانا، میرے دل دی نیت ہوندی ہے مولا میلاد نبی۔ انج نہیں، تساں سارے آکھنا تے سمجھ آونی ہے تانوں، ورنہ میرے آکھن تے تو سمجھ نہیں آنی۔ سارے ہی آکھو مولا میلاد
نبی پتا چلیا نبی دا میلاد اون نہیں منانا ہے جنہوں نبی نال ملن دا شوق ہے۔ اے گل ذہن وچ رکھنی اسی اس واسطے میلاد مینوں بندہ کہندا لو جی میلاد پاک چھوٹیاں ٹاباں وچ ہویا چھوٹیاں ٹاباں وچ نبی دا میلاد ہویا انہاں نے بینر بھی لائے سن چنڈیاں لائیاں سن مرچاں بھی لائیاں سن یہ کتھے لکھیا ہے چنڈیاں لانیاں نے تے نالے تسی میلاد کی سنت سمجھ کے مناندے صحابہ منایا اگر صحابہ میلاد منایا تے صحابہ تے چنڈیاں نہیں سن لائیاں انہاں بینر نہیں سن لائے انہاں مرچاں نہیں سن لائیاں آج تو 15 سال پہلا مرچاں موٹیاں ہوندیاں سن انہاں دی شکل بھی مرچ ورگی ہوندی سی وہ جگدیاں بھی بہتیاں سن لگدیاں بھی بہتیاں سن آندا انہاں چنڈیاں نہیں سن اللہ کرے اج کدی اے مسئلہ حل ہو گیا نا تواڈے ذہن وچ بیٹھ گیا کوئی دوجا بندہ تانوں یہ نہیں کہہ سکدا اے کیوں کیتا جے تے او کیوں کیتا صرف گل نو سمجھ جانا کہندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد اگر صحابہ منایا تے انہاں چنڈیاں نہیں لائیاں تسی کیوں لاندے ہو انہاں بینر نہیں لائے تسی کیوں لاندے ہو انہاں مرچاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے ہو ایک ہندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا توجہ کرے جی جڑ ہووے تے تنا ہوندا جڑ نہ ہووے تے تنا جڑ تھلے ہوندی ہے زمین وچ تے تنا باہر جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل ایک باری پھر سن لو ایک باری پھر سن لو جڑے کہندے نے صحابہ چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے ہو انہاں بینر نہیں سن لائے تسی کیوں لاندے ہو انہاں مرچاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے ہو ایسے گل تے میں مثال دین لگا ایک ہوندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا جڑ ہووے تے تنا ہوندا ہے جڑ نہ ہووے تے تنا نہیں ہوندا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے تے جے کوئی تنے نو جا کے آکھے وہ تیری جڑ تے پھل دیندی نہیں تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بدبختہ میری جڑ ہے تے پھل دے رہے ہیں میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھل نہ دیندا پر گل سن میری جڑ اپنے طریقے نال زمین وچ رہ کے کام کر رہی ہے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کر رہا او سنیو صحابہ ساڈی جڑ نے وہ مناندے رہے نے تے اج اسی منا رہے ہیں لیکن فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دے مطابق منانے ہاں جے کہندا انہاں چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے ہو وہ جدوں قرآن پاک جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی قرآن پتیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پتھراں تے لکھیا جاندا سی جدوں قرآن پاک جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے جدوں نبی پاک دے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے اونا کولے ایک چادر ہے جے سر کج دن تے پیر ننگے جے پیر کج دن تے سر ننگا حضور فرمایا او میرے چاچے دا سر کج کے پیراں تے گھا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینراں دا تقاضا کریں تے پاگل ہے وہ بھی میلاد مناندے رہے اسی بھی منانے ہاں فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولت دے مطابق مناندے رہے اسی اپنے دور دی سہولت دے مطابق منا رہے بڑی مہربانی توجہ ہے جی مرچاں لاندے ہو توس تبری یمن چو آیا تبرانی دی روایت عرض کرنے لگا توس تبری یمن چو آیا تھیلا نال لے لیا چراغ لے لیا تیل نال لے لیا بتیاں نال لے لیا چلدا چلدا کئیاں دنوں دی مسافت طے کر کے یمن چو مکے آ گیا مدینے آ گیا مسجد نبوی تشریف فرمایا اگے حضور دے صحابہ بیٹھے اپنے ساتھیاں نو کہنے لگا چھیتی کرو اے مسجد وچ رسیاں لٹکا دے پوری مسجد وچ رسیاں لٹک گئیاں
چراغ وچ رکھ کے پانی چ تیل ملا کے وچ پا کے اگ لائی پوری مسجد نبوی جڑی سی چراغاں نال جگمگ کرن لگ پئی ادھر مسجد روشن ہوئی ادھر حضور آ گئے سرکار فرمایا مسجد نو روشن کنے کیتا ہے او چنڈیاں لان والے ہو او بینر لان والے ہو تے مرچاں لا کے کمے لا کے مسجداں سجان والے ہو سنو آقا دا فرمان اے صرف او دے واسطے نہیں اے تواڈے واسطے بھی ہے تے قیامت تک آن والے ہر سنی واسطے آقا فرمایا مسجد نو روشن کنے کیتا ہے انہیں کہا حضور طوس تبری یمنی چ آیا ہے جن نے مسجد نو روشن کیتا ہے آقا فرمایا نورت المسجد کنورت الاسلام او مسجد روشن کرنے والیا انج لگدا ہے جویں اسلام روشن کر چھڑے آئی نورت اللہ ہو فی دنیا والآخرہ او مسجد روشن کرنا لیا میری دعا ہے تینوں اوے تینوں اللہ دنیا تے بھی چمکا دے وے تینوں آخرت وچ بھی چمکا دے وے تینوں دنیا تے بھی رب چمکاوے یہ دا مطلب ہے جے چھوٹیاں ٹاباں والے نے کمے لا کے مسجد نو سجایا نا تے پھر حضور دی حدیث تیرے واسطے بھی ہے او تانوں اللہ دنیا تے بھی چمکاوے اللہ تانوں آخرت وچ بھی چمکاوے او حضور دا میلاد منان والے ہو انشاءاللہ اللہ تانوں دنیا تے بھی چمکا دے اوے آخرت وچ بھی چمکا دے او نبی دے میلادیو اللہ تانوں ایتھے بھی چمکاوے اوتھے بھی چمکاوے کیونکہ ہم میلادی ہیں فسادی نہیں جو فسادی ہوتا ہے وہ نبی کا میلادی نہیں ہوتا اور جو نبی کا میلادی ہو وہ فسادی نہیں ہوتا ہم میلاد منانے والے ہیں فساد پھیلانے والے نہیں ہم درود والے ہیں برود والے نہیں اسی خوشی محسوس کرنے حضور دے ذکر دی محفل سجا کے حضور دے میلاد دی محفل سجا کے اسی لوکاں نوں دسنے فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اچھا تو انہوں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ سویرے ربیع الاول دی پہلی ہے تو پڑھ دے پھر بھی نہیں یہ پتہ بھی سویرے ربیع الاول شریف دی پہلی تاریخ ہے تو پتہ تو انہوں کیڑا دینا ہونے والا ہے 12 ربیع الاول شریف ربیع النور شریف دا دن 12 دا دن ساریاں عیداں نالوں وڈی عید مینوں ایک بندہ کہندا لے اے نواں ہی انہاں نے مسئلہ کڈ لیا جے اے جی 12 ربیع الاول دا دن وڈی عید لے اے عید کیویں ہو گئی اے تے دو عیداں ہوندیاں نے ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ میں کہا عید الفطر تے سیویاں کھائی دیاں نے عید الاضحیٰ تے گوشت لبدا ہے انہاں دوواں نوں مننا ہے جدے وچ ٹکر لبے انہاں نوں مننا تے موسیٰ نوں بھی اللہ نے آکھیا سی جدو منو سلوہ موسیٰ دی قوم نوں منو سلوہ ملیا نا اللہ کہندا عید الاولنا و آخرنا وہ تانوں اللہ دی طرفوں روٹی ملی ہے رزق پیٹ پالن واسطے رزق ملیا ہے انہاں دی اگلیاں دی بھی عید انہاں دے پچھلیاں دی بھی عید جنوں ملے ٹکر او عید آکھے جنوں نبیاں دا سلطان ملے جدے صدقے کائنات بنی جدے صدقے اللہ نعمتاں دتیاں نے اپنی عقل تے غور کر غور اے رزق والی نوں مننا عید جدے صدقے رزق ملیا ہی اونوں کیوں نہیں مندا تے جے مننا تے پھر آکھ فضل رب اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ
اور کیا چاہیے مل گئے. حضرات جنہوں سرکار ملے نے او بلند آواز نے آکھے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے. حضرات دی وقار رب کائنات نے نبیاں کولوں وعدہ لیا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ فرماندا لوگو نبیاں کولوں منوایا ہے آماں کولوں نہیں منوایا نبیاں کولوں منوایا. نبی کیویں من دے رہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے پتر نو کول کھڑیاں کر کے فرمایا پترا اوے نہ تے اللہ دی توحید دا دامن چھڑنا ہے نہ محمد دی محبت دا دامن چھڑنا ہے. عرض کیتی بابا اللہ دی توحید تے لازمی ہے محمد دی محبت کوئی ضروری ہے. حضرت آدم کہندے نے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر وملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك. فرمایا پترا جے رب کائنات محمد مصطفیٰ تے او دی امت نو پیدا نہ کردا ایتھے نہیں آکھیا محمد لولا محمد اگر رب کائنات محمد نو پیدا نہ کردا فرمایا کی یہ لولا محمد و امتہ. فرمایا او میرے پیارے بیٹے اگر رب کائنات محمد تے او دی امت نو پیدا نہ کردا نہ جنت بناندا نہ دوزخ بناندا نہ دن بناندا نہ رات بناندا نہ سورج چاند ستارے نہ ملائکہ بناندا نہ نبی بناندا ولا ایاکا نہ یو تینوں ہی پیدا کردہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندہ وہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردہ. فرمایا حضرات تھے آدم علیہ السلام پتر دے سامنے نبی پاک دا ملاد پڑھ رہے. کس نے منایا؟ میں کہا اس نے منایا. میں کہا ساڈا تے عقیدہ تے ایمان ہے سب تو پہلا ملاد ہی رب منایا. اے جڑی آیت میں پڑھی ہے یہ رب ملاد ہی تے منایا. آندہ نہیں ملاد نہیں ایک جلسہ توحید دا سی دوسرا رسالت دا سی. میں کہا چلو اسی علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے گل پوچھ لینے ہیں. پورے قرآن پاک وچ میرے رب نے نبی دی آمد دا ذکر صرف تینا سیگے نال کیتا ہے. چوتھا سیگا آمد مصطفیٰ واسطے قرآن وچ نہیں آیا. جے ہے تے دسو جاء باعثا ارسالا تین سیگے نے نبی دے آن دے. میں کہا اے دے وچ اگر انہاں تیناں وچوں کوئی ہویا تے اسی چھاتی تان کے آکھاں گے ملا دے تے جے نہ ہویا تے تیری مان لانگے. سنی دا مسلک شیر تے نہیں نا ساڈا مسلک اللہ دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان ہے. اللہ فرماندا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اگر تواڈے وچ میرا رسول آ جائے تم میں میرا رسول آ جائے تم میں آ جائے. میں کیا جاکم ادھے تو پتہ چلیا نبی دا ملاد ہے.
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਦ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਆਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਪਲੀਤ ਇਹਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ تو میلاد کا معنی کی ہے والدہ یلد میلادن میلاد کا معنی ہے کسی کی آمد کا ذکر کرنا اور اس کا اصطلاحی معنی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی آمد پاک دا ذکر کرنا انہوں میلاد کہندے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک دا میلاد پڑھیا ہے حضرت زکریا پڑھیا ہے حضرت یحییٰ پڑھیا ہے حضرت ادریس پڑھیا ہے حضرت یعقوب پڑھیا ہے حضرت یوسف پڑھیا ہے ابراہیم پڑھیا ہے اسماعیل پڑھیا ہے یونس پڑھیا ہے الیاس پڑھیا ہے حضرت ذی وقار لقمان پڑھیا ہے یہ سارے نبی پڑھ دے رہے او داؤد پڑھیا موسیٰ پڑھیا عیسیٰ نے پڑھیا ومبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ بھی میلاد نبی پاک دا پڑھیا ہے اور پتہ چل گیا وہ بھی پڑھ دے رہے اسے بھی پڑھنے ہیں شاہ جی تو آٹے تے نبیاں دے میلاد منانے فرق کیے میں کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جننے آئے کہیں دے رہے سونا یار ہے سونا یار ہے سونا یار ہے اسی کہنے ہیں خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا کہنے سونا آ گیا وہ کہتے رہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے ہم کہتے ہیں آ گیا ہے لوکاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت نے پتہ کیتا جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات دیکھے نا کمالات بھئی یہ کوڑ والا ہوندہ تے ہاتھ پیر دا ٹھیک ہو جاندہ آوے ہاتھ لاندہ تے سجاکھا ہو جاندہ مردہ آوے تو انہوں نے کون بیزن اللہ تے اٹھ کے کھلو جاندہ انہوں نے کتاب انجیل وچ پڑھیا سی آخر زمان نبی آن والا وہ دیاں اے خاصیتاں ہون گیاں اے معجزات ہون گے اے کمال ہو سارے جنے رل کے نا عیسیٰ دے بوئے تے گئے کنڈی کھڑکائی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون اسی آئے ہیں جی تواڈے نال گل کرنی عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا لنگاؤ لنگو سارے گئے جناب اساں ایک سوال کرنا اے جڑی انجیل اے پڑھو نا جس آخری نبی دیاں شاناں لکھیاں اے بھی اودے وچ کمال ہونا ہے اے بھی ہونا ہے اے بھی ہونا ہے اے بھی ہونا ہے اے بھی ہونا ہے وہ کدے تسی تے نہیں یہ حضرت عیسیٰ دی قوم کہہ رہی اسی تو انہوں ویکھیا تسی برس والی نو ہاتھ پھیر دو ٹھیک ہو جاندہ اننے نو ہاتھ لاندے ہو ٹھیک ہو جاندہ مردے نو کہیں دے کمبے جنلا ٹھیک ہو جاندہ پرندے بنا کے پھوک مار دے اڑ جاندے نے جو کچھ کھا کے ہوندے نے تسی وہ بھی دس دیندے جو کچھ اسی گھر چھڈ ہونے وہ بھی تسی دس دیندے کتے او رسول تسی تے نہیں حضرت عیسیٰ فرمایا نہیں اے تساں جملے دا مزہ نہیں دیا آئے جدیاں انیاں شاناں انیاں عظمتاں انیاں برکتاں انیاں رفتاں انیاں عظمتاں ویکھیاں نا جنہاں لوکاں نے سامنے انہوں نے پوچھ رہے نے تسی تے نہیں آپ نے فرمایا نہیں تے چہرے انج ہو گئے اچھا تسی نہیں فرمایا میں تے پھر وہ کون ہے تسی دس سکدے آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں اتھے دوجے بیلیاں نال ایک گل کرنا چاہنا جڑا اج تک کے باس کرے نا سانو میلاد دی دلیل نہیں لبھی کتھے لکھیا میلاد کتھے لکھیا میلاد دی خوشی مناؤ کتھے لکھیا خوشیاں مناؤ کتھے لکھیا خوشیاں مناؤ بدبختہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ نے آکھیا وَمُبَشِّرًا میں تانوں بشارت دے رہا میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نا احمد ہوئے گا میں تانوں پوچھ لینا بشارت فوتگی والے گھر آکھی دی
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ਼ਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਇਹ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਖੀ ਦੀ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। حضرت عیسائی تے کہہ رہے ہیں تے پھر ہن توجہ کرے انجیل برناباس دے لفظ دسن لگا، انہوں نے کہا اچھا یہ جڑیاں کمالات تے معجزات نے او تسی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا تے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی بھلیکھے چ پے گئے ہو، میں وہ نہیں، وہ تے انیاں شاناں والا ہے، انیاں عظمتاں والا ہے، میں جڑی انہیں پیران چ جتی پائی ہونی ہے نا وہ دے تسمے بھی کھولن دے قابل نہیں۔ اور جیس نبی دے تسی امتی ہو نا، اللہ دی قسم رشک کریا کرو اپنی زندگی۔ سانو اللہ نے حضور دا امتی بنایا، اسی ساری زندگی سجدے چ ڈگ کے یہ جاندے رہی ہے نا مالکہ اسے جگہ تے رہ کے تیرا شکر ادا کرنے، تو سانو حضور دا امتی بنا ہے۔ اسی حق ادا نہیں کر سکتے شکر دا جنہ کرم اللہ ساڑھے تے کیتا جائے، جنی شان اللہ سانو دے چھڑی، جنہ مقام اللہ نے سانو دے چھڑیا۔ 1,24,000 نبی ترس دے رہے نے یا اللہ جے امت نہ دینی تے اس امت ویچی پیدا کر چھڑ، جے امت نہیں ہونا دینی یہ دا امتی بنا چھڑ۔ پھر تھوڑی عظمت تے تھوڑی شان ہے حضور دی۔ پھر کوئی بدبخت آکھے تسی میلاد کیوں مناندے؟ میں کہ اسی منانے ہیں تو انہوں تے اللہ اجازت مینوں آندا لو جی نبی پاک جدوں پیدا ہوئے سن مکے والے جھنڈے لائے سن، جدوں حضور پیدا ہوئے، جدوں زاری پیدا ہوئے ادوں مکے والے جھنڈے لائے سن، ثابت کرو۔ میں کہا جدوں حضور مکے چ آئے سن ادوں سارے ہی کافر سن، کی ثابت کریے؟ حضور دی آمد دے جھنڈے تے لانے مسلماناں منن والے جڑے کلمہ پڑھ دے، کافراں نوں کی ضرورت ہے؟ نہیں سمجھ آئی تھانوں وجہ جی؟ وہ گوانڈیاں گھر پتر ہوئے تے ایویں جا کے دوسرے نوں آکھو مبارک ہوئے، انہاں کہنا کا دی اے جی ادھر پتر ہویا، انہاں کہنا مارو ادھر دے جا کے۔ سادہ جی مثال ہے، اگر پیپل پارٹی دا کوئی رہنما آ جائے تے مسلم لیگ والے ہار پھڑ کے کھلون گے وہ استقبال لے، وہ ٹوکے پھڑ کے کھلون گے، ہار کیوں پھڑنا انہوں؟ یا مسلم لیگ دا کوئی آ جائے تے پی ٹی آئی والے ہار پھڑن گے؟ کدی بھی نہیں، کیونکہ انہوں دا ہے ہی نہیں۔ وہ دے گل چ ہار تے انہاں پانے جڑے وہ دے ہے نہیں۔ حضور دی آمد دیاں خوشیاں تے سنی مناندے نے، کیونکہ ساڈے تے ہے نے، کیونکہ ساڈے ہے نے۔ اگلی بڑی وڈی گل کرن لگا، اگلی بہت وڈی گل کرن لگا، ساڈے ہے نے۔ جیڑا بندہ اپنے ابے دے طریقے تو ہٹ جائے نا، لوکی آندے نے حلال دا نہیں، پیو دے طریقے تو ہٹ گیا حرامی ہے، حلال دا نہیں۔ اپنے پیو دی پگ نو لج لا چھڑی نے، پیو دی گل نہیں، جو پیو کردا رہے انج نہیں کردا، پیو دے طریقے تے نہیں چلدا۔ ساڈا ابا ہے آدم، یا تے کو باں کھڑی کر کے میری دلیل نو رد کرے نا، ساڈا باپ ہے آدم۔ جدوں انہیں حضور دا ذکر کیتا تے میلاد کرایا ہے تے جیڑا نہیں کردا پیو دا نہیں۔ ابے والا ہوئی ہے، ابے والا اولی بولے ابے والا ہوئی ہے۔ جڑا آکھے آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی
ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا۔ پتہ چلے نبی میلاد مناندے رہے، پھر صحابہ مناندے رہے، کون مناندے رہے؟ صحابہ نبی پاک دا میلاد منایا، کیویں منایا؟ بخاری پڑھن لگا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ثنا خان مصطفیٰ، حضور نے اپنے ہاتھ نال منبر اگے کیتا ہے، حسان کھلو میری نعت پڑھ۔ حسان ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی، حضور اے ممبر تسی تھلے بیٹھے ہو، آقا ابو بکر تھلے، عمر تھلے، عثمان تھلے، علی پاک تھلے، آقا میں ممبر تے کھلو جاؤں، آقا فرمایا حسان ممبر تے کھڑے ہو کے نعت پڑھنا تیری ذات دا کمال نہیں، میں محمد دی نعت دا کمال ہے۔ کھڑا ہو تو کھڑا ہو، میں اگے جڑی گل کیتی سی نا، میں اسے گل تے آ گیا، کھڑا ہو۔ ایتھے نعت خانہ نو ایڈیاں ایڈیاں لمیاں گلاں کرنے، ٹھیک ہے نعت خانہ نو بھی چاہیے کہ حضور دی سنت چہرے تے رکھن، نماز پڑھن، چنگے کام کرن، اس نا خانہ دا حق بندا ہے انج کرن، لیکن اگر انہیں داڑھی نہیں رکھی تو سٹیج تے آ گیا ہے، وہ پڑھ رہا ہے تے او دے تے کرم ہے تے پڑھ رہا ہے، حضرت حسان دی سنت ادا کر رہا ہے تے پھر مندہ نہ بولیا کرو، ثنا خان نو نہ مندہ بولو، وہ گانا گان والے نو بولیا کرو ہاں مندہ، وہ جڑا گیت بولدا ہے غلط گانے بولدا انہوں گندا آکھو، انہوں آندے نہیں، انہوں پاج پاج کے سن دے ہو جا کے، تے جڑا حضور دی تعریف کرے انہوں آندے لے اے نات ہاں انجی نہیں یار فلانا انج نہیں، سرکار دی ثنا خانی جڑا کردا ہے او دے تے کرم نہ ہوئے تے او کاری نہیں سکتی، لیکن ایک گل ذہن چ رکھنا، اگر او با عمل ہوئے نا تے اللہ دی قسم و نعت پڑھن دے نال نال ولی بھی ہوئے، یہ با عمل ہو اسی تے تین مہینے بلکہ 15 سال حضور دی محفل سجان تو بعد بھی اگر سانو نماز دی عادت نہیں نہ پئی تے چہرے اتے نبی دی سنت نہیں سجی تے سمجھ لینا تہاڈی کوئی محفل بھی قبول نہیں، 15 سال تو بعد بھی عادت نہیں پئی، اے گل ذہن چ رکھیا، پھر ممبراں تے کھلو کے اسی پتہ کیا نے ممبراں تے کھلو کے اسی آخنے ہیں بھی سانو حضور نے کی بنا دیتا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، جدے چہرے اتے سنت نہیں آئی 15-20 سال نعتاں پڑھ دیا، وہ انجے دا انجے یہ کی بن گیا، وہ غوث پاک بن گیا، کچھ بھی کم سے کم یہ امور تے ہون نا، وہ شکاری دا اگر لباس شکار والا نہیں تو شکاری نہیں منیا جاندہ، شکاری واسطے لباس بھی شکاری والا ہونا چاہیے، جے حضور دا ثنا خان ہے تو تیرا لباس ثنا خانہ والا ہونا چاہیے۔ حضور نے ممبر اگے فرمایا حسان نعت پڑھ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دے سامنے کھلو کے اے نعت پڑھیے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
واجمل من کلم طلت النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي بڑا ہی سونا مصرع ہے حضور تھوڑے ورگا سونا تے میری اکھ نے آج تک ویکھیا ہی نہیں میں ہن دسن لگا بھی یہ میلاد ہے کہ نہیں یہ تساں مینوں دسنا ہے میلاد ہے کہ نہیں میلاد کہندے نے حضور دی ولادت دا ذکر کرنا اینو میلاد کہندے نے یہ ہن تساں ویکھنا ہے میں ترجمہ کرن لگا یہ بخاری دے الفاظ نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي تیرے ورگا سونا تے میری اکھ نے آج تک ویکھیا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے سونیا میری اکھ تیرے ورگا سونا ویکھے کیویں تیرے ورگا سونا تے کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا یہ میلاد ہے کہ نہیں بولو تے صحیح میں کہا تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنہ بال ہے گھر گھر ونڈو تسی لڈوواں دے تھال ہے خوشی نال ہووے ہر دل جی حال ہے ہوش کر ملائیں تے آمنہ دا لال سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا ملہ جی سانو اس کام تو ہٹاؤ نا ساڈے تے روح دی غذا ہے حضور دا میلاد منانا ساڈے تے روح دی غذا ہے حضور دا ذکر کرنا واجمل منک لم تلد النساء سونیا میری اکھ تیرے ورگا سونا ویکھے کہ کسے ماں نے جمے نہیں خلقت مبرم من کل عیب اللہ نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے ایتھے بھی پیدا دا ذکر آ گیا ولادت دا ذکر آ گیا کانک قد خلقت کما تشاء میرا عشق تے میری محبت دا یہ تقاضا ہے رب نے تینوں پوچھ پوچھ کے تینوں بنایا تینوں ہی پوچھے تینوں ہی بنایا وہ پوچھی دا انہوں ہے جڑا ہوئے تے بنائی دا انہوں ہے جڑا نہ ہوئے جب پوچھے انہوں ہے تے بنایا کنوں جب بناندہ انہوں رہا تے پوچھ دا کنوں رہا ایک شعر اعلیٰ حضرت دا وہی ہیں اول وہی ہیں آخر وہی ہیں ظاہر وہی ہیں باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے میں کہا یا اللہ جلوے ہو دینے تے گئے کتھے تے جے گئے اتھے نے تے جلوے کدے تے گولڑے دے تاجدار نے میں نے آکھیا چپ کوئی مثل نہ ڈولڑ دی کوئی مثل نہ ڈولڑ دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولڑ دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو حضرات توجہ کرو چونکہ نبی پاک دی آمد دا دن کل پہلی تاریخ ہے استقبال ربیع الاول دے حوالے نال میں عرض کرن لگا توجہ کرو رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا 4 بیبیاں ٹور یا اللہ کیڑی کیڑی فرمایا ابا کل دے حاجرہ کل دے آسیہ کل دے مریم کل دے عرض کیتی مولا ابا بھی ٹھیک ہے مریم بھی ٹھیک ہے حاجرہ بھی ٹھیک ہے پر آسیہ کیوں اے تے نبی دے دشمن دی بیوی اے کیوں فرمایا او تو بھیج دے میں آسیہ نال وعدہ کیتا ہویا عرض کیتی مولا وعدہ کیے فرمایا جدوں موسیٰ دی ماں نے ڈبے چ بند کر کے موسیٰ نو جدوں دریا وچ بہایا اے ٹوکری دے محل وال چلیے اے باہر کھلوتی ہوئی ہے میں آکھیا نیا سیا اے جڑا ٹوکری وچ بچہ ہے اے میرا رسول ہے اینو گودی وچ لے کے اپنا پتر تو بنا لے
میں وعدہ کرنا آخری نبی دا آخری نبی دی تینوں دائی بنا دیاں گا انہیں میری من لی اج وعدہ پورا کرن دا وقت آ گیا ہے میں جبریل نے عرض کی تھی مولا کتھوں کلاں فرمایا قبراں وچوں وہ کہندے نے مولوی تے کہندے نے اے تے مر گئے قبراں والے اے تے مٹ گئے قبراں والے میں کیا جے مر گئے نے جے مٹ گئے نے پھر بیبیاں کتھوں آ گئیاں وہ تے بڑی دیر دیاں فوت ہو گئیاں سن تے آمنہ کول کیویں آ گئیاں بولو تے صحیح وہ آمنہ کول کیویں آ گئیاں آمنہ کول کیویں آ گئیاں پتہ چلیا جے آسیہ زندہ ہے ہاجرہ زندہ ہے حوا زندہ ہے مریم زندہ ہے غور کریا کر فتوے نہ لایا کر جے زندہ نے پھر نبی دا کی مقام چار بیبیاں گئی ہیں اور حضرت آمنہ پتہ کی کہنی ہے جدو حضور میرے شک میں اتھر چاہے نا شک میں اتھر وچ جدو حضور تشریف لے آئے فرماندے نے مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے میں کندھا کولوں دی وی لنگا تے درود و سلام دیاں آوازاں ہون فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی مصطفیٰ جان آپ فرما دیا نے جنابے والا توجہ کرو جس میں چو خوشبو آدھے وہ لے آؤں دے رہے ایک دن عبدالمطلب نے فرمایا اے بیٹی تینو عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں عرض کیتی بابا جے غم میں نہیں کرنا اور کون غم کرے فرمایا بیٹی جے غم ہوندہ خوشبوان کدی نہ لاندی اے رو کے کہندیاں بابا میں تے کدی بار نہیں گئی اے خوشبوان کتھوں لانیاں پر ایک گل ضرور ہے جدوں دا رب کائنات میں یہ نور عطا فرمایا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں خوشبوواں کتھوں آوندیاں نے یہ مینوں بھی نہیں پتہ میرے جسم وچوں خوشبوواں کتھوں آوندیاں بابا اگے جدوں محلے داراں پانی لین جاندیاں سن کدی میرا انتظار نہیں سن کردیاں ہن انتظار کر کے جاندیاں نے اے بچیے ہون کیوں انتظار کردیاں نے عرض کیتی بابا اگے جاندیاں سن ڈول وچ سٹ دیاں سن محنت کر کے پانی باہر کڑ دیاں سن پھر برتن بھر کے چک کے لے آوندیاں سن ہن میرا انتظار کردیاں نے بچیے کیوں فرمایا ابا جان جدوں دا رب کائنات نے انو ہائے 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 نور عدلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور عدلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا فرمایا جدوں جدوں دا نور آ گیا جدوں دا نور میرے شکم چا گیا ہے فرماندیاں نے رب کعبہ دی قسم پتہ نہیں خوشبوواں کتھوں آوندیاں مینوں آپ نہیں پتا یہ خوشبوواں کتھوں آوندیاں پھر حضرت آمنہ پتہ کی کہندیاں نے خارج منی نور میرے وچوں نور نکلے ہے نور خارج ہوئے اللہ اندہ قد جاءکم من اللہ نور
اللہ دی طرفوں تواڈے ول نور آیا ہے۔ حضور فرماندے نے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب تو پہلا میرے نور نو بنایا ہے۔ ماں بھی آندی ہے میرے وچوں نور نکلیا، انہیاں وچوں کسے دی مان لے؟ نہیں سمجھ آئی؟ انہیاں وچوں کسے دی مان لے؟ میں نے پتہ کہنا کیویں نور منن اندر ہوندا ہی نہیں نور۔ آج جڑا تو شعر پڑھ دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانا، اساں تے کدی نہیں اے کیویں ہو گیا سب گرانا نور کا، سب گرانا نور کا۔ میں کہا توں کدی اولاد ہے؟ آندا آدم دی۔ میں کہا آدم کادا بنیا؟ آندا مٹی دا۔ میں توں کادا؟ آندا مٹی دا۔ میں کہا اساں تے اج تک ہن تک پڑھ دے آئے ہیں کہ ایک خون دا لوتھڑا ہوندا ہے، پھر وہ جمدا ہے، پھر اس تو بعد اودیاں ہڈیاں بندیاں، پھر اتنے ماس چڑھدا ہے، پھر شکل بندی، پھر اعضاء بندے۔ اب مٹی دا ٹرک تے کتے لیندا نہیں ویکھیا۔ بولو ہے کتے مٹی دا ذکر؟ مینوں آندا او شاہ جی اصل تسی سمجھے نہیں نا۔ میں کہ کی سمجھاؤ؟ آندا بھی حضرت آدم نے نا مٹی دے تے اس واسطے قیامت تک جڑی اولاد آدم ہے وہ مٹی دی کہلوائے گی۔ یہ ہوئی میں کہ میں دسنا چاہنا حضور نے نا نور تے قیامت تک حضور دی اولاد نور ہی کہلوائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی سرکار، حضور تشریف لے آئے 12 ربیع النور شریف دی صبح، رات جا رہی سی صبح آ رہی سی، پو پھٹی دا ویڑا، نور پیر دا ویڑا۔ تو انہوں پتہ انہوں نور پیر کیوں آخ دے کہ حضور نے نور تے جس دن آئے سی اسی پیر دا، اس واسطے اندر سن نور پیر دا ویڑا۔ کی آخنے ہیں؟ نور پیر دا ویلا۔ جدوں حضور آئے توجہ ہے، حضور تشریف لے آئے، حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا، بیت اللہ وال میں ویکھیا نا تو بار 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 میرے گھر ال جھک رہے۔ میں کہ وڈیرا ہو گیا، عمر واوا ہو گئی، نظر دی کمزوری بھی ہو سکتی، جی دی وجہ تو مینوں ہو سکتا کوٹا پڑا لگتا ہوئے۔ فرماتے نے میرے کو ریا نہیں کیا، میں کھلو گیا، وہ واقعی جھک رہا سی، میرے گھر وال جھک رہا سی۔ اور میں کیا وہ بدبختہ تو نبی دے میلاد دی خوشی نہیں کردا، بیت اللہ وال تے ویکھ، مجرے چاہ کے حضور دیاں خوشیاں کر لیں، مجرے چاہ حضور دیاں خوشیاں۔ فرماندے نے جدوں میں ویکھا نا جھک رہا، اینی دیر نو ایک بچی آئی ہے، بچہ آیا مینوں آن کہندا سردار عبد المطلب مبارک ہوے، اللہ تینوں پوترا عطا فرمائے، اللہ تینوں پوترا دیتا۔ آپ فرماندے نے میں سمجھ گیا پہ کوئی عام بچہ نہیں، جدے آن تے بیت اللہ میرے گھر وال چکتا رہا ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ ہن میں پڑھا بیت اللہ بھی آندا ہوئے گا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی۔ یہ شعر مک گیا تے تقریر مک گئی، آخری شعر آخری شاٹاں تے ہونی نال پڑھ لو، چلو سارے پورے تے تقریر اچ نہیں تسی بولے تے ہونی پڑھ لو۔ آیا کملے والا، آیا کملے والا، آیا کملے۔ جنی دیر تک تہاڈی ساریاں دی آواز نہ آئی، گل سن لو میری، سویرے ربیع الاول دی 1 تاریخ ہے تے جھنڈے اس ویلے ساڈے کول کوئی نہیں ہوتی، اسی 12 نوں پھڑنے۔ مینوں ایک بندہ آندا لے سنیاں نے چنگا کام پڑھیا ہی،
ਇਹ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਆ ਥੱਲੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। توجہ ہے اگر میرے نال مل کے پڑھو تو پھر ذوق پیدا ہو جائے گا۔ بازو ایتھے رکھنے نے چنڈے بنا کے، قیامت والے دن جدوں اس محفل دا ذکر ہونا ہے نا، انہاں کہنا مولا ربیع الاول دا اس رات چن چڑھیا سی تے انہاں باواں کھڑیاں کر کے آکھیا سی سونا آ گیا۔ آیا کملے والا، آیا کملے والا، آیا کملے سونا آیا کملے، آیا کملے والا، آیا کملے والا، آیا کملے، آیا کملے والا، آیا کملے، سونا آیا کملے، جس کے آنے سے لگا، جس کے آنے سے لگا کفر کے منہ پہ تالا، آیا کملے، سونا آیا کملے والا، آیا کملی۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں خوش رکھے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، میں کیا ڈساواں کیڑا امیرے، تحت سراتوں عرش اولا تائیں، تحت سراتوں عرش اولا تائیں، سارے دا سارا رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ ایک عام پالے ایک خاص پالے، جیڑا خاص پالے زہرا دا لال، نانے دے دین تو گردن کٹائی، نانے دے دین تو گردن کٹائی، کیڑا عظیم کیڑا عظیم کنبہ علی دا، پڑھنا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن، یا حسن، یا حسن، نعرہ حیدری۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا جس کے قبضے میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا،
ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین الف تو لے کے والناس توڑی ایک قرآن دا ناز حسین کائنات دا ناد محمد تے محمد دا ناد حسین سانو دسیا نبی دے سجدے نے ساڈی اصل نماز حسین ایک عام پالے ایک خاص پالے جڑا خاص پالے زہرا دلال نانے دے دین تو گردن کٹائی نانے دے دین تو گردن کٹائی کیڈا عظیم کنبا علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ جھکیا میں در تے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی تائیوں لوگ میں کو آدھے کلندر 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 سگہاں مگر میں سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا نعرہ حیدری وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لام شمع بز میں ہدایت پہ اور کس کی آنکھوں نے دیکھا ہے ایسا نبی آپ سا کوئی آیا نہ آئے گا بے شان باز خدا شان ہے آپ کی آپ ہمارے نبی آپ کے ہم امت تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور آج سارا جہاں غم سے آزاد ہے ہر مکی ہے آج ہم سب کے آقا تعمیر
آج کے دن کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاؤ جن کے تلووں کا دول ہے آپ حیات جن کے تلووں کا دول ہے آپ حیات جن کے تلووں کا دول ہے آپ حیات سے جانے مسیحا پہ لاؤ سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں کملی والے قبر میں ضرور آئیں گے کملی والے قبر میں ضرور آئیں گے کملی والے قبر میں ضرور آئیں گے ان کی اعلیٰ زیارت پہ لاؤ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لام شمع بز میں السلام میم اور میم السلام بے نظیر و بے مثال دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا الہ العالمین آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے حضرات تشریف لائے ہیں قدم قدم کے بدلے کروڑا نیکیاں عطا فرما اللہ ان کے رزق میں وافرگی عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرما
اندرونی بیرونی آفات و ولیات سے ان کے گھروں کو محفوظ فرما، آپس میں سلوک محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار فرما، بھٹکے ہوں کو رستہ عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز پنگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو ہمارے عزیز و قرب رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام کی قبر کی منزلیں حشر کی منزلیں آسان فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ بانیان محفل جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا، دام درہم قدم سخ میں حصہ ڈالا، اللہ تمام کی عمر میں، علم میں، حلم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، تمام کو دارین کی راحتیں عطا فرما۔ مولانا عادل حسین زردیزوی صاحب جنہوں نے اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اس بستی پر اپنا کرم فرما میرے مالک، نبی پاک کے صدقے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خلف شار سے محفوظ فرما۔ کشمیر کے مسلمان، برما، چچینیا، بوسینیا کے مسلمان جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، مولا ان کو آزادی عطا فرما۔ میرے مالک جو بے گناہ قیدی ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا تمام کی نیک حاجات و خواہشات کو پورا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔